السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرأت کے مراتب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرأت پڑھنے کے 3 مراتب ہیں۔ التحقیق، پہلا والا ہے التحقیق، یہ جو ہے باب تفعیل سے ہے، حقق یحقق تحقیقاً، اور تحقیق کا مطلب ہوتا ہے ارادے کی تکمیل کرنا۔ تو قرآن کو آہستہ اور اطمینان سے پڑھنا تحقیق کہلاتا ہے۔ تحقیق میں تجوید کے احکام کو نافذ کرنے کے ساتھ ساتھ آیت کے معنی پر تدبر کیا جائے، صفات اور مخارج سمیت ہر حرف کو اس کا درجہ دیا جائے۔ اسی طرح حرف مدیہ جن کو کھینچنا ضروری ہے ان کو کھینچا جائے اور حرف لمبا نہیں کیا جائے، ان کو لمبا نہ کرنا۔ تفخیم اور ترقیق کا لحاظ رکھنا، یعنی موٹے پڑھے جانے والے حروف کو موٹا اور باریک پڑھے جانے والے حروف کو باریک پڑھنا، یہ قرأت کا سب سے افضل مرتبہ ہے۔ تو اس میں بہت سکون کی ضرورت ہے، بہت آہستگی کی ضرورت ہے، اور تمام مخارج کے رولز کو، قاعدے کو فالو کرتے ہوئے اس میں اسپیڈ بہت کم رہے گی۔ اس کو تحقیق کہتے ہیں۔ پھر جو سیکنڈ لیول ہے وہ الحدر ہے، اور حدر کا مطلب ہوتا ہے فل اسپیڈ۔ تجوید کے احکام کا خیال رکھتے ہوئے تیز رفتار سے پڑھنا حدر کہلاتا ہے، اور حدر میں قاری اس بات کا خیال رکھے کہ حروف مدیہ کی مقدار کو نہ کاٹے، جہاں پر گنہ ہو وہاں پر مناسب وقت دے، اور حرکت کی مقدار کو اس حد تک کم نہ کرے کہ قرأت بھی صحیح نہ رہے۔ تو حدر سے پڑھنا میں فل اسپیڈ تو پڑھنا ہے، لیکن جہاں گنہ آ رہا ہے وہاں خیال رکھنا ہے، اور جہاں حرف مد آ رہا ہے وہاں خیال رکھنا ہے۔ پھر تیسرا ہے التدویر۔ جو تدویر ہے یہ بھی باب تفعیل کا مصدر ہے۔ تو دورہ یدور تدویراً، تو دورہ یہ دور سے بنا ہے، تو اس کا مطلب ہے دونوں کے مڈل، دونوں کے بیچ کا، نہ بہت فاسٹ نہ بہت سلو۔ تجوید کے احکام کو مد نظر رکھتے ہوئے اوپر دیے گئے دونوں مراتب تحقیق حدر کی درمیانی حالت میں تلاوہ کرنا تدویر کہلاتا ہے۔ ہو گیا یہ۔ پھر اس کے بعد جو فوت ہے وہ الترتیل ہے، اور الترتیل جو ہے یہ بھی باب تفعیل کا مصدر ہے، رتل یرتل ترتیلاً، اور یہ بھی جو ہے گریجولی آتا ہے، ایک دم جھٹکے سے نہیں آتا ہے۔ تو ترتیل کا کیا معنی ہے؟ اس مرتبے میں تحقیق، حدر اور تدویر تینوں شامل ہیں۔ اس میں قرآن کو خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھتے ہوئے، معنی پر غور و فکر کرتے ہوئے، تجوید کے احکامات کا لحاظ رکھتے ہوئے، اچھی آواز، بہترین رکنے کی جگہ اور بہترین شروع کرنے کی جگہ کا انتخاب کرنا شامل ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے جب آیت قرآن میں لفظ ترتیلہ کے معنی پوچھے گئے تو انہوں نے جواب دیا کہ بہترین انداز میں حروف کی ادائیگی اور وقف کی جگہوں کی معرفت یعنی پہچاننا، کہاں کہاں اسٹاپنگ لینا ہے، وقف کرنا ہے، ان کی معرفت، ان کی پہچان کرنا، اسی کو ترتیل کہتے ہیں۔ پھر اس کے آگے نیکسٹ ٹاپک ہے تجوید کے قاعدے سیکھنے کے احکام۔ نظریاتی نقطہ نظر سے، یعنی تھیوریٹیکل پوائنٹ آف ویو سے کیا ہے؟ یہ ایک فرض کفایہ ہے، یہ ایک حکم ہے جو تمام مسلمانوں پر فرض ہے، لیکن اگر کچھ لوگ کر لیتے ہیں تو یہ سب کی طرف سے فرض کفایت کر جائے گا، اور اگر کوئی بھی اس علم کو حاصل نہیں کرتا ہے تو سب گناہگار ہوں گے۔ تو یہ تھا تھیوریٹیکل پوائنٹ آف ویو سے۔ اب عملی نقطہ نظر سے، یعنی پریکٹیکل پوائنٹ آف ویو سے کیا ہے کہ یہ فرض عین ہے، یعنی یہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ قرآن کو صحیح طریقے سے غلطی کیے بغیر پڑھا جائے، چاہے وہ صرف سورہ فاتحہ ایک ہی سورہ ہو یا ایک آیت ہو۔ تو اگر کسی کو ایک سورہ بھی آتی ہے تو اس کو تجوید سے ہی سیکھنا چاہیے، اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے۔ اور تدریسی نقطہ نظر سے، یعنی کہ تدریس جو ہے یہ باب تفعیل کا مصدر ہے، درس یدرس تدریساً، تو وہ بھی گریجولی ہوتا ہے تدریس، ٹیچنگ، ایک جھٹکے سے نہیں ہوتا ہے۔ یہ فرض کفایہ ہے سب مسلمانوں پر اگر وہ اس کا علم رکھتے ہیں۔ یہ اس پر فرض عین ہو جاتا ہے جس نے اس کا پختہ علم حاصل کیا ہو، اور جس کو کہ شہادت الاجازہ اور کہتے ہیں، اور اس کے علاقے میں اس جیسا علم کسی کے پاس نہ ہو۔ تو جس نے پکا علم سیکھ لیا اس کے لیے کمپلسری ہو جائے گا کہ وہ ٹیچنگ کرے۔
پھر اس کے بعد